بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان فرائض آپ کے سامنے بیان ہو رہے تھے۔ 5 فرض آپ کے سامنے پیش کیے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 دونوں سجدے۔ 6واں فرض وہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی وہ قاعدہ جو نماز کے آخر میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ 2 رکعت کی نماز ہو، 3 رکعت کی نماز ہو، یا 4 رکعت کی، 2 رکعت جیسے فجر، 3 رکعت جیسے مغرب، 4 رکعت عشاء، ظہر، عصر وغیرہ۔ تو ان میں جو آخری قاعدہ ہے جس میں سلام پھیرا جاتا ہے، یہ قاعدہ بیٹھنا بمقدار التحیات کے کہ جتنی دیر التحیات میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ یاد رکھیں، قاعدہ اخیرہ میں قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض صورت جو ہے اس کی یہ ہے کہ اس میں اتنی مقدار بیٹھا جائے، لیکن قاعدے میں دونوں التحیات میں، چاہے وہ دوسری رکعت کا ہو یا آخری رکعت کا ہو، اس میں التحیات جس کو کہتے ہیں پڑھنا ہوتا ہے، وہ پڑھنا واجب ہے۔ درمیانی قاعدے میں بھی التحیات پڑھنا واجب ہے اور آخری قاعدے میں بھی التحیات پڑھنا واجب ہے۔ درمیانی قاعدہ بیٹھنا بھی واجب ہے۔ آخری قاعدہ بیٹھنا تو فرض ہے، لیکن درمیانی قاعدہ جو دوسری رکعت میں ہوتا ہے یہ بیٹھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ بیٹھنا بھی واجب اور اسی طرح اس میں التحیات پڑھنا بھی واجب۔ لہذا اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، بھولے سے کھڑا ہو گیا، تو اگر وہ بالکل اٹھنے کے بالمقابل ہو گیا کہ اس کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا اور آدھا جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا، تو اب وہ کھڑا ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس سے اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں اگر کوئی شخص التحیات نہ پڑھے، اس کو یاد نہ ہو یا بھولے سے چھوڑ دے، تو اس پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم اور واجب ہوگا کہ وہ سجدہ سہو کر لیں۔ سجدہ سہو کا طریقہ جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں بیان کریں گے، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو واجب کے چھوڑ دینے سے لازم ہوگی، یعنی کہ اگر قاعدہ اخیرہ میں التحیات نہیں پڑھی، بھول گیا، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح اور ادا ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، خراب اور نکمی ہو جائے گی، نماز کا دہرانا واجب ہوگا۔ یہ تو 6واں فرض ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ سن لیں کہ بیٹھا جائے گا، مرد اس صورت میں بیٹھے گا کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے گا اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے گا اس صورت میں کہ اس کی انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف ہو جائیں۔ دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو، الٹے پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے رانوں پر رکھنا ہے، گھٹنوں کے ساتھ ہوں، نہ گھٹنوں کی طرف آگے جھکے ہوئے ہوں، نہ گھٹنوں سے بہت زیادہ پیچھے ران کے جو ہے اوپر ہوں، بلکہ گھٹنے سے شروع ہوں اور ران کی جو ہے جانب بڑھ جائے، اور اس طرح یعنی کہ بیٹھنا ضروری ہے۔ بیٹھنے سے التحیات کی قاعدے کی صورت پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص دونوں پاؤں بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی ایک پاؤں کھڑا نہیں کرتا، دونوں پاؤں بچھا لیتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ نماز اس سے صحیح ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، نماز بہرحال ادا ہو جائے گی۔ تو اس طرح بیٹھنا صحیح نہیں ہے، لہذا جو سنت طریقہ ہے بیٹھنے کا اس پر بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد درمیان میں جب شہادت کا کلمہ آتا ہے تو اشہد اللہ پہ جو ہے وہ انگلی کو اٹھائے گا اور الا اللہ پہ جھکا دے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی سے حلقہ بنایا جائے گا اور درمیان والی انگلی، ان دونوں کو ملا کے رکھا جائے گا اور درمیان والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا اور شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا جائے گا۔ اس میں عموماً غلطی دیکھی جاتی ہے کہ اکثر لوگ وہ اس میں توجہ دیتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی اس کو ہلاتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ شروع سے آخر تک پوری نماز میں اس کو ہلایا جائے، یہ سنت کے خلاف ہے۔
کہ صرف ایک دفعہ شہادت کے کلمے کے وقت اٹھانا اور پھر جھکا دینا یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اشارہ کر کے پھر ہاتھوں کو سیدھا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاتھ کو اسی حال پہ رکھنا ہے، انگلی کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ نیچے لگے یا نہ لگے، نیچے لگانا بھی ضروری نہیں، اٹھائے رکھنا بھی ضروری نہیں، بلکہ اللہ پہ جب جو ہے انگلی کو جھکائے تو انگلی کو چھوڑ دے کہ وہ چاہے نیچے لگ جائے یا نہ لگے۔ اس کے بعد درود شریف ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے۔ ساتواں فرض وہ بھی سماعت فرما لیں کہ ساتواں فرض بالارادہ نماز سے خارج ہونا ہے، یعنی جب اتحیات کی مقدار بیٹھ گیا، اتحیات پڑھ لی، تو اب قصداً نماز سے خارج ہونے کے لیے لفظ سلام کے ساتھ نماز سے خارج ہونا، صرف لفظ سلام کے ساتھ خارج ہونا، لفظ سلام کے ساتھ جو خارج ہونے کا حکم ہے یہ وجوب کا ہے۔ قصداً نماز سے نکلنا یہ فرض ہے۔ قصداً نماز سے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دوران وہ ہنس گیا جان بوجھ کے، یا کسی کے کلام کا جواب دے دیا، یا قبلے سے سینہ پھیر لیا جان بوجھ کے، تو اب اس کا فرض اس کے سر سے اتر جائے گا، لیکن چونکہ لفظ سلام کے ساتھ اس نے نماز سے فراغت حاصل نہیں کی، نماز سے نہیں نکلا، تو اس پر نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا کہ نماز جو ہے وہ فرض سے واجب کی طرف لوٹ آئے گی۔ تو اس لیے لفظ سلام کے ساتھ اگر نماز سے نکلے گا تو دونوں چیزیں پائی جائیں گی کہ بالارادہ وہ نماز سے خارج ہونا بھی پایا جائے گا اور دوسرا سلام کے ساتھ بھی نکلنا پایا جائے گا، تو اس طرح نماز مکمل ساتوں فرض ادا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔